الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پیارے بھائیو، عید قربان کی آمد ہے اور جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قربانی کی عید کے تعلق سے اور قربانی کے جانور کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کس قسم کا جانور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان نہیں کرنا۔ تو اللہ کی راہ میں وہی مال دینا ہے جو کسی قسم کے عیب میں مبتلا نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر ہے 2802، اور علامہ محمد زبیر علی زئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کے حوالے سے کچھ چیزوں کا خیال رکھنے کا کہا۔ ضروری ہے کہ جب قربانی کا جانور لیں تو اس جانور کے اندر یہ عیب اور خرابیاں موجود نہ ہوں۔ فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے جانور وہ قربانی میں جائز نہیں ہیں، یعنی 4 قسم کے ایسے جانور جن کے اندر یہ عیب موجود ہوں وہ جانور قربانی میں قربان نہیں کیے جائیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ کانا جانور، کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، اور وہ بیمار جانور جس کی بیماری واضح ہو، وہ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اور اتنا کمزور جانور کہ اس کی ہڈی کے اندر کسی قسم کا گودا نہ ہو۔ تو جانور خریدتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھنا ہے کہ جانور کی آنکھ بالکل صحیح سلامت ہو، جانور بیمار نہ ہو، جانور کمزور نہ ہو، اور اسی طرح جانور کے اندر لنگڑا پن نہ ہو۔ قربانی کے جانور کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کے اندر حسن درجے کی روایت 2804 فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان غور سے دیکھ لیا کریں، اور کوئی ایسا جانور قربان نہ کریں جو کانا ہو یا اس کے کان آگے یا پیچھے سے کٹے ہوئے ہوں یا کان چیرا ہوا ہو یا اس کے کان میں سوراخ ہو۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور روایت ابن ماجہ 3145 میں اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ایسے جانور کی قربانی سے کہ جس جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا کان کٹا ہوا ہو۔ تو جب قربانی کا جانور لینا ہے اس کے اندر اس قسم کے عیب اور خرابیاں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وہی چیز قبول کرتا ہے کہ جو بے عیب ہو اور جس کے اندر کوئی کسی قسم کی خرابی موجود نہ ہو۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین والمؤمنین، سبحان ربک رب العزت